بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کو پھر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام پیش کیا جا رہا ہے عظمت اہل بیت ہدایت ٹی وی پہ. قبلہ صاحب سے میں نے ایک سوال کے ساتھ آج کی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور قبلہ صاحب سے ایک اور سوال کے ساتھ کہ قبلہ صاحب جب آپ کا یہ موضوع آپ نے شروع کیا ہوا ہے، جب یہ اختتام ہو جائے اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے میرے ذہن میں جو آپ سے میں کرنا چاہوں گا قبلہ، وہ یہ ہے جی قبلہ یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو ممبر رسول پہ آنے کی اجازت دینی چاہیے جو اتحاد البین المسلمین کے بجائے انتشار پھیلانے کی باتیں کریں، اور ممبر رسول کا قبلہ تو ایک تقدس ہوتا ہے، اور ممبر رسول پر آنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. بسم اللہ قبلہ. ابھی پہلے سوال کو بھی واضح کرنا چاہیے. جی بسم اللہ. ابھی میں واضح نہیں کرنا پایا، میں بتاؤں گا اس کو. بسم اللہ. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ شیعہ سنی دو بھائی ہیں، بے شک. ایک اسلام کے دو فرزند ہیں. اللہ ایک، رسول پاک ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، ملائکہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان برابر. یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ یاد رکھیے. قرآن مجید نے خبر دی، حدیث پاک نے خبر دی کہ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کی کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، فرقے نہ بنو، سبحان اللہ، اور اللہ کی رسی کو پکڑ لو، دونوں ہاتھوں سے تھام لو. اگر تم نے اس رسی کو پکڑ لیا تو تم فرقے نہیں بنو گے. بے شک بے شک. یہ تاکید ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث ثقلین. سبحان اللہ. اور میں اپنے پروگراموں میں شروع میں اس کے اوپر کافی تبصرہ کر چکا. بے شک قبلہ. بسم اللہ. یعنی میدان عرفات میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، حضور پاک موجود ہیں، اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں لاکھوں کے مجمع میں 1,40,000 یا 24,000 مجمع میں آپ نے یہ فرمایا تھا اللہ کے فرمان کی روشنی میں کہ میں ان قریب چلا جاؤں گا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی ہیں، ویلیویبل ہیں. اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا اس سے مستحکم طریقے سے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگے، کبھی فرقے نہیں بنو گے. لیکن اس کے باوجود لوگ فرقوں میں بٹ گئے، فرقے بنے. اور میں بتا رہا ہوں کہ تفاسیر کے اندر ہمارے بھائیوں نے اپنی اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ آیت نمبر 103، پھر آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیں. فرقوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے، رسی کو پکڑ لو، فرقے نہ بنو، اور پھر اپنے مرضی سے مسائل نہ گڑھو. ہر آدمی پریچر نہ بن جائے، ہر آدمی لیڈر نہ بن جائے. یہ لیڈر فرقے بناتے ہیں. دین صرف ایک ہے، اسلام. اب اس اسلام ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے، باقی کوئی دین نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو ڈھونڈے گا، کسی دین کی پیروی کرے گا، تو اس کا نہ دین قبول ہے نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ دین اسلام فقط اللہ کی نزدیک، باقی سارے کے سارے ادیان باطلہ ہیں. اب اسلام ایک کے اندر فرقے بنے تو میرے محترم سامعین، ہر فرقہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 84
اب اس آیت کو غور سے سنیں. بسم اللہ. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ھو اہدی سبیلا. اے میرے حبیب، یہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، سمجھ آئی؟ ہم نے ان کو نہیں بانٹا، یہ خود بٹے ہیں. ہوس اقتدار میں، دنیا کے لالچ میں انہوں نے اپنی وحدت کو کثرت میں تبدیل کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے. کل یعمل علی شاکلتہ. اب جتنے فرقے بن چکے ہیں 73 فرقے بنے ہیں. حضور کا فرمان، ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے. یعنی ہزاروں کتابوں کے اندر تفسیر میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، اور شرف اکبر کے دوسرے پیج پر ہے. 73 میں سے ایک جنتی ہے، 72 دوزخ میں جائیں گے. قرآن مجید کی تفاسیر جتنی بھی اٹھائیں تو سورہ آل عمران کی اس آیت کے ذیل میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. سبحان اللہ. اس آیت نمبر 104 کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ دیکھو پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، تم ایک رہنا. جنہوں نے اپنے ٹکڑے کیے، فرقوں میں بٹ کے اختلاف کیا، اور پھر عذاب الہی ان پہ نازل ہوا. اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امت بٹے گی 73 فرقوں میں، ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے. تو اب یہ آیت ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے، جو مذہب چاہے اختیار کرے. There is no compulsion in religion. Everybody free. یہ مذہب کے انتخاب میں ہر آدمی فری ہے. دین ایک ہے، وہ اسلام ہے. اب اسلام کے اندر جو مذہب بنے، مفتی غلام رسول صاحب نے اپنی کتابوں میں جلی حروف کے ساتھ یہ واضح کیا ہے، اور باقی مفسرین نے بھی لکھا، دین اللہ کی طرف سے ہے ایک، دین میں کوئی ڈویژن نہیں. مذہب بنے کئی، مذہب بناتا ہے امام، اور جتنے مذہب ہیں اتنے امام ہیں. مذہب بنانے والے امام ہیں. دین ہے اسلام. مفتی غلام رسول صاحب نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے. امام زین العابدین کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام حسن، امام حسین. 5 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ائمہ اہل بیت، 5 اماموں کے اوپر. اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں زین العابدین علیہ السلام کی کتاب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے صاحب لکھا کہ دین کے امام اہل بیت ہیں. علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک 12 کے 12 یہ دین کے امام ہیں. یہ کسی فرقے کے امام نہیں، کسی مذہب کے امام نہیں. تو اب یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ مذہب کے امام ہیں، مذہب کے. یہ سب اسلام دین ہے سب کا، لیکن فرقے ان کے الگ الگ ہیں، تو یہ امام ہیں فرقوں کے، لیکن آل محمد ہیں دین کے امام. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، اے میرے حبیب، یہ جو مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ان سے کہہ دو کہ کوئی تم پر جبر نہیں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، جس کو تم بہتر سمجھتے ہو. کل یعمل علی شاکلتہ. کہہ دیجئے ان سے جنہوں نے دین اسلام میں ٹکڑے کیے، فرقے بن گئے. اور سورہ بڑی مشہور ہے الانعام کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 159، ماشاءاللہ، جہاں کے شیعہ بنے، شیعہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹکڑے ہو جانا، جماعتوں میں بٹ جانا. تو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، یعنی لوگ شیعہ ہو گئے. شیعہ کے معنی ٹولہ، شیعہ کے معنی جماعت، شیعہ کے معنی گروہ.
شیعہ کے معنی فالوور قرآن مجید میں 10 دفعہ یہ لفظ شیعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے تحت باضابطہ طور پر لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے تم نے فرقے بنائے، ہر آدمی اپنے اپنے مسلک کے اوپر فٹ ہو جائے، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں، کل نہیں یا مالو اللہ شاہ کے لاتے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہر ایک فرقہ اپنے اپنے مسلک پر ڈٹ جائے، اپنے اپنے مسلک پر عمل کریں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، سبحان اللہ، کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 73 ہیں اپنے اپنے طریقے پر۔ ہمارا مسلک یہ ہے، ہم شیعہ قطعاً کسی بھی فرقے کے پر تنقید نہیں کرتے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن علمی گفتگو کرتے ہیں ادب کے ساتھ، بے شک، اور پھر جناب اپنے حوالے نہیں دیتے برادران اہل سنت کے جو مسلمات ہیں ملت مسلمہ کے، سبحان اللہ، ان کے حوالوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ممبر پہ آ کے کسی سبحان اللہ، دوسرے مسلک پر اٹیک کرے، حملہ کرے، بے شک۔ سبحان اللہ، بدتمیزی کرے اور غلط الفاظ استعمال کرے، ممبر کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے، بے شک، بے شک، رسول اکرم اور اللہ کے فرمان کی توہین ہے اور مخالفت ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک اسی طرح۔ لڑائی قطعاً نہیں ہونی چاہیے اور بے جا تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفرڈ میں جو کل واقعہ پیش ہوا ہے، اس کا میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میرا تعلق امامیہ مشن سے ہے اور تقریباً یہاں پر مجھے 26-27 سال ہو چکے ہیں اس ممبر کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے۔ کبھی بھی میں نے یہ درس نہیں دیا اور نہ ہی ہمارے ممبر سے کبھی کسی دوسرے مسلک کے اوپر حملہ یا اٹیک ہوا ہے۔ دوسرے اٹیک کرتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں پولائٹلی، ہمبلی، اور بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ واقعے کا ہمارے امامیہ مشن کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں۔ تعلق نہیں، بے شک، میرا بے شک، رضا حسین شاہ جو خطیب ہوں امامیہ مشن کا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بدتمیز لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس کو روک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مسلک کا پرچار کرو آسن طریقے سے، سبحان اللہ، بالکل۔ یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر اپنا مسلک کا پرچار کرنا چاہتے ہو تو آسن طریقے سے، اگر ڈیبیٹ بھی کرنی پڑے تو دلائل کے ساتھ، عقل کے ساتھ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آسن طریقے سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ لڑائی جھگڑا تن و تشنی بالکل غلط، اور ایک دوسرے کے بزرگوں کی توہین کرنا، ہر آدمی کے اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس کے کوئی شخصیات ہیں جن کو وہ لیڈر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ بے شک اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ کسی کے پیشوا کے اوپر تنقید نہ کرو، آپ اپنی تعریف کریں اور اپنی صداقت کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخلاق کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو پیش کریں۔ تو یہ میں انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں بھی اس سلسلے میں اپنا اظہار میں کرتا رہوں گا۔ فی الحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی شیعہ مسلک کے اندر اس چیز کی اجازت ہے بے شک، کہ بے کوئی شک، آئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی دوسرے مسلک کے جتنے بھی بزرگان ہیں یا لیڈران ہیں یا ائمہ ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالے، ان کی توہین کرے یا امہات المومنین کے شان میں گستاخی کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ قبلہ، ماشاء اللہ، تاریخ اور قرآن کی روشنی میں بحث ہو سکتی ہے لیکن آسن طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم انشاءاللہ اس چیز کی
آج بھی مذمت کرتے ہیں، بے شک، آئندہ بھی مذمت کریں گے، بے شک، اور ہم اپنے ممبر کے اوپر ایسے لوگوں کو کبھی نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی سوال آپ نے کیا ہے، جی جی ہرگز ایسے بندے کو ممبر پر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، اسی طرح۔ دوسروں پر بغیر سوچے سمجھے کہ غلیظ حملے کرے، جی جی اسی طرح۔ یہ اچھی بات نہیں، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اب رہ گیا عقل کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنا، اپنا تعارف کرانا، یہ اجازت ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو کتاب آیت پیش کی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہے صحیح راستے کے اوپر، ہدایت پر کون ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اہل سنت میں ان کا شمار ہوتا ہے، بے شک۔ صوفیاء میں ان کا شمار ہے، اولیاء کرام میں ان کا شمار ہے۔ یہ کبھی کبھی مجلس کیا کرتے تھے، مجمع عام کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ہندو مسلم سب ان کی باتیں سنا کرتے تھے، واہ، بلا امتیاز جتنے مسلک کے لوگ ہیں سب آتے تھے۔ وہ ایک بہت عالم اور عالم با عمل صوفی اور ولی انسان تھا۔ ان کے ایک وعظ و نصیحت کر رہے تھے، کسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، پہلے تو سطحی پر مطالعہ کرتا رہا، پھر میں نے ترجمے سے پڑھنا شروع کیا۔ میری نظر ایک آیت پر گزری، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ واہ، احمد رضا بریلوی صاحب کی تفسیر کنز الایمان، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ بے شک۔ اور یہ کلیئر ہے کہ فرقے 73 ہیں اسلام میں جو رسول پاک نے فرمایا ہے، اور سب نے 73 لکھے ہیں، 72 کو جہنمی قرار دیا، ایک کو جنتی قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ اللہ نے ہر ایک کو کہا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو امام کی معرفت رسول پاک نے کہی کہ تم اپنے وقت کے امام کو پہچانو، تو یہ آیت کے ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ امام کو پہچانو، حضور فرماتے ہیں، یہ میرے پاس ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے منصب امامت شاہ اسماعیل شہید کی، بہت مشہور کتاب، یہ موضوع ہی امامت ہے، موضوع ہی امامت ہے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ معرفت امام واجب ہے، فرض ہے، بے شک۔ من مات ولم یعرف امام زمانی فقط مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ منصب امامت شاہ اسماعیل شہید سے پیش کر رہا ہوں۔ جس آدمی نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا مر گیا، وہ جہالت کی موت مر گیا، یعنی وہ اسلام سے پہلے ہی مر گیا، وہ اسلام لایا ہی نہیں، جہالت میں مر گیا۔ مراد ہے کہ غیر مسلم مر گیا، اس کا اسلام قبول ہی نہیں، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ اب ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس سوالی نے یہ آیت پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، تو پھر کہا کہ قبلہ و کعبہ مرشد، مجھے آپ رہنمائی کریں، قرآن مجید میں کوئی فہرست نہیں، کوئی لسٹ نہیں، نامینل رول نہیں کہ وہ کون امام ہیں جن کی معرفت واجب ہے اور فرض ہے، جس کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہو۔
میں کس کو امام مانوں؟ واہ کیونکہ امامت کا اہمیت ضرور بتا رہی ہے آیت. اور پھر دوسری آیت میں یہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورہ سجدہ کی آیت 23 نمبر آیت ہے. 24 نمبر آیت سورہ سجدہ کی. ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے ہم نے امام بنائے. سبحان اللہ. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے شیعوں کا کہ رسول اکرم کے فوراً بعد امیجیٹ سکسیسر بنانا یا ڈیکلیئر کرنا اللہ کا کام ہے یا رسول اکرم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مفتی صاحب نے جب یہ 12 اماموں کو ڈیکلیئر کیا، میں مفتی صاحب کے موجود تھا. مفتی صاحب سے میری گفتگو ہوتی ہے کہ مفتی صاحب آپ کا عقیدہ تو یہ ہے شرح فقہ اکبر میں کہ امام بنانا پبلک کا کام ہے، امام بنانا پبلک کا کام ہے. تو انہوں نے مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو امام ہیں یہ فرقوں کے امام ہیں، یہ فرقوں کے امام لوگ بناتے ہیں لیکن دین کا امام اللہ بناتا ہے. واہ چنانچہ علی علیہ السلام سے لے کر مہدی علیہ السلام تک یہ 12 دین کے امام ہیں. واہ واہ تو ہم شیعہ ان دین کے اماموں کو تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ. میں عرض کر رہا ہوں اس بندے نے جب سوال کیا کہ لسٹ کوئی نہیں دی ہوئی کہ کون امام ہے، کس کی معرفت واجب ہے، کوئی نام ہوتا تو فوراً اس نے دوسری آیت پڑھ کے بتائی. انہوں نے کہا یہ بھی آیت ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو بنایا جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں لسٹ دے دیتا، نامینل رول دے دیتا، لسٹ بتا دیتا کہ ہم نے بنایا. کن کو بنایا؟ یا اللہ تیرے امر کے مطابق ہدایت دینے والے امام کو تو ہم تلاش کر رہے ہیں. اب مرشد سے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو لوگوں کو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے ان کو امام بنایا جو لوگوں کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. اب یہ ادھر ہم نے بنایا ان کو، ہم نے بنایا ان کو، اللہ کی ذات اپنی طرف منسوب کر رہی ہے. ہادی امام بھی اللہ بنائے اور دوزخ میں لے جانے والوں کو بھی اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو بنایا. تو انہوں نے صاف کیا کہ ان کو بنانے والے لوگ ہیں. یہ بنانے والا فرعون ہے، اس نے اپنے بنی اسرائیل میں سے اس نے بنائے ہیں. ساری بنی اسرائیل نہیں بلکہ اپنی قبطیوں میں سے بنائے اپنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ غلط ہیں. یہ دوزخ میں لے جانے والے اور ہیں، جنت میں لے جانے والے اور ہیں. واہ واہ تو جس وقت انہوں نے یہ چیز پیش کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ امام حق کا ذرا تعارف تو کرا دیں. یہ جو اللہ کے امر کے مطابق ہدایت دینے والے ہیں ان کا تعارف کرائیں. وہ کون ہے جن کی معرفت واجب ہے؟ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم آیت کے عملی تقاضے پورے کریں کہ امام کو پہچانیں اور اس کی پیروی کریں. تو ہمیں تو ایسا امام چاہیے جو اللہ کے امر کے مطابق ہدایت دے اور آخر میں اس کی ہدایت پر چلتے ہوئے جنت میں جائیں. بس تو انہوں نے فی البدی جواب دینے میں انہوں نے ایک پوری فہرست ائمہ کی پیش کر دی. اور پہلا ان کا جو مطلب ہے اگر خواہی کہ در معاشر شفیعت مصطفیٰ باشد قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد. سبحان اللہ. اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تیرا حشر نشر یعنی تو جنت میں جائے، حضور نبی کریم تیرے شافع معاشر بنے، تو تمہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ علی مشکل کشا یہ امام حق ہے. واہ امام حق کسی باشد کے در وقت ولادت او بود در کعبہ او کعبہ زکابش در صفا باشد. امام حق وہ ہے، جنت میں لے جانے والا امام وہ ہے نبی کے بعد جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی سبحان اللہ. اور جس نے خانہ کعبہ میں اتر کر ایک اور کعبہ بنا دیا.
اور پھر اپنی کعب سے اسی کعبے کو پاک کیا. سبحان اللہ. اب حضرت علی علیہ السلام کو بھی رسول اللہ نے کعبہ قرار دیا. کعبہ اللہ کا گھر بھی کعبہ ہے, علی بھی کعبہ ہے, اور علی علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر سے بتوں کو توڑا تو اس کعب پاؤں کے بھی ٹخنے کو کعب کہتے ہیں. سبحان کہ اللہ. کعبے میں بیٹھ کر کعبے کی تطہیر کی ہے, وہ ہے امام حق. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ چلے گا میرے اسی امامت کے عنوان پر. اور میں آخر میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمارا اس فتنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور لوگ یقین کر لیں برادران اہل سنت والجماعت کہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم آپس میں ہم آہنگ ہیں. ہم آہنگی میرا موضوع گفتگو ہے. بسم اللہ. اس لیے برادران اسلامی و ایمانی برادران اہل سنت کے مسلمات اور ان کی مشہور کتابیں لے کے اپنے ممبر پر اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت میں ہم ایک ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بڑے قبلہ آپ نے بڑے احسن انداز سے اور قرآن حدیث کی روشنی میں میرے دونوں سوالوں کا جواب دیا, جس میں پہلے سوال میں آپ نے بتایا کہ فرقوں پر تنقید کرنے کا اور برا بھلا کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے مذہب اسلام میں, اور دوسرا میرے سوال پہ آپ نے جواب یہ دیا کہ انتشار پھیلانے والے کسی بندے کو بھی ممبر رسول پہ نہیں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بڑے احسن انداز طریقے سے یہ سوالوں کے جواب دیے. بہت کم ٹائم رہ گیا تھا ہمارے پروگرام کا, اس لیے معذرت چاہوں گا ترتیق لسکری صاحب سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر کسی پروگرام میں ہمارے سے تشریف لائیں گے اور ہم آپ سے استفادہ بھی حاصل کریں گے. موجود ناظرین کرام, ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آج اس کی 31ویں قسط تھی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا رمضان کے بعد بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل شام 4 بجے رمضان مبارک کا الوداعی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.